آج ایک حادثہ ہوا سوات میں، اس ٹائم میں سوات میں موجود ہوں، لیکن آج اس حادثے کے ساتھ ساتھ ایک سانحہ اسلام آباد میں بھی ہوا، اور وہ بھی ایک ایسا سانحہ تھا جس میں انصاف بہہ گیا تھا، جس میں انصاف پانی کی موجوں کی لہر ہو گیا تھا، اور وہ تلاش نہیں ہوا، وہ نہیں ملا۔ آج جو سوات میں حادثہ ہوا اس میں تو جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مل گئی ہیں۔ جو سوات کا حادثہ تھا اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو اسلام آباد میں جو انصاف کا قتل ہوا، جو آج انصاف لیٹ گیا، جو آج انصاف بہہ گیا، اس حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں۔ باقی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اہم سماعت تھی۔ محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے بات کریں تو یہ وہی کیس تھا جس کیس کا 8/5 سے پہلے اسی سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا، جس کا فیصلہ یہ تھا کہ 8 ججز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو دینی چاہیے، اور پھر تحریک انصاف کو وہ نشستیں تو نہ دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے، سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد نہ ہوا۔ لیکن دوبارہ سے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، جب اپنے ججز لا کے بٹھائے گئے، جب جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ سے وہ کیس لگتا ہے، اسی طرح سماعت ہوتی ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ ایک دور میں کر رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ، دیکھیں ان ججز کے لیے بہت بڑی برکت ہے، ان ججز کے لیے سوچنے کی یہ میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے کہ آج قاضی کدھر ہے؟ آج قاضی کا نام و نشان نہیں ہے، آج وہ کہیں بل میں، کہیں غار میں چھپا ہوا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتا، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ڈونرز لینے جاتا ہے تو آگے سے ایک عام ورکر لعنت بیچتا ہے، فیملی کے سامنے لعنت بیچتا ہے، اور یہی رد عمل عوام کا آتا ہے جب آپ انصاف کا قتل کرتے ہیں، جب آپ انصاف کو بیچ دیتے ہیں، جب آپ لیٹ جاتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی طرح سماعت کی تھی، لیکن تب جو 8 ججز سے وہ کھڑے ہو گئے تھے، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، اس کے علاوہ جسٹس عائشہ اور بہت باقی تمام ججز، انہوں نے سٹینڈ لیا تھا۔ تحریک انصاف کو یہ نشستیں دینے کا کہا گیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، دوبارہ سے سماعت ہوتی ہے، دوبارہ سے اسی طرح تماشا لگتا ہے، دوبارہ سے اسی طرح عدالت کا انصاف اور عدالت کا تماشا ساری دنیا دیکھتی ہے، اور پھر آج فیصلے کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ آج فیصلے کو جب محفوظ کیا جاتا ہے تو یقین کریں کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ آج فیصلہ کیا آئے گا۔ آج کوئی حیرت نہیں ہوئی، حیرت تب ہوتی جب ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز سامنے آتی۔ سب کو پتا تھا کہ انصاف لیٹ چکا ہے، انصاف بک چکا ہے، سب کو پتا تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا۔ سو آج وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی تھی، آج وہ دوبارہ سے چھین کر پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہیں۔ آپ دیں سیٹیں، کبھی بھی سیٹوں سے عوامی مقبولیت نہیں ہوتی، اور عوامی قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ آج یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک شرمناک فیصلہ ہے، یہ ایک افسوس کن فیصلہ ہے آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے ہوا۔ آج یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا یا محسوس نشستوں کا فیصلہ نہیں تھا، آج یہ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ تھا، آج یہ سپریم کورٹ کے تقدس کا فیصلہ تھا، آج یہ سپریم کورٹ کے ایوان میں جو ترازو لگے ہیں اس کا فیصلہ تھا، لیکن فیصلہ نہ کر پائے۔ سو آج پاکستان تحریک انصاف سے محسوس نشستیں چھین کے آج دے دی گئیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، باقی تمام جماعتوں کو۔ دیکھیں، میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ایک حادثہ ہوا یہاں سوات میں، لیکن ایک سانحہ ہوا اسلام آباد ریڈ زون کی سپریم کورٹ میں۔ یہاں جو ہے وہ 13 لوگ جو ہیں، 14 لوگ بہہ گئے پانی میں، 17 لوگ ٹوٹل تھے، 4 لوگوں کو بچا لیا گیا، وہ بہہ گئے، اور وہاں پورے کا پورا انصاف، پورے کا پورا قانون بہہ گیا۔ یہاں کے جو لوگ ہیں
ان کی تو ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں لیکن وہاں ابھی تک لاپتہ ہیں، ابھی تک گمشدہ ہیں. سو افسوس کیا جا سکتا ہے اس عدلیہ پر. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل کی بات کروں تو انہوں نے ترجیح نہیں دی. اب کون عدلیہ پہ یقین کرے، کون اس عدالت کی طرف دیکھے؟ یہی بات علیمہ خان بھی کہتی ہیں اور یہی بات ہر پاکستانی ذی شعور انسان کہتا ہے کہ اب عدلیہ کی طرف دیکھنا بند کر دیں. یہ عدالتیں، یہ ججز آپ کو انصاف نہیں دینے والے. اگر حق لینا ہے، اگر اپنی آزادی لینی ہے، اگر انصاف لینا ہے تو وہ آپ نے خود لینا ہے. خود کو پہچانو، باہر نکلنا ہوگا. سو ایک تو یہ صورتحال تھی اسلام آباد کی. دوسرا سوات کے واقعے کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں جب سنا تو میں سپریم کورٹ ہی جا رہا تھا محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے. تو جب میں نے اس سانحہ کا سنا تو میں نے وہاں سے ہی ٹرن لیا اور میں نے کہا کہ اب سوات جانا چاہیے. یہ جو واقعہ ہے یہ انسانیت کا قتل ہے. اور پھر بہت دکھ ہوا باپ نے بیٹے کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے. دکھ ہوا کہ ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہے. آج یقین کریں کہ آج انسانیت جو ہے وہ ہار چکی ہے. آج انسانیت جو تھی ایک طرف اس دریا میں انسانیت جیتی ہے، آج وفا جیتی ہے، اور دوسری طرف یہاں انتظامیہ جو ہے وہ ہار چکی ہے. نہ اہلی حکومت، کے پی حکومت کی نہ اہلی، سوات انتظامیہ کی نہ اہلی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ٹور کرنے آتے ہیں لیکن اس طرح کے کوئی انتظامات نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو بچا سکیں. 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے رہے. جو واقعہ رپورٹ ہوا وہ تمام آپ کے سامنے رکھا، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے جو پچھلے میں نے ولاگ کیے اس میں ڈسکس نہیں کی. آج جب میں نے وہاں رپورٹنگ کی تو جب میں کر کے نکلنے لگا تو ساتھ ہی موجود ہوٹل والے جو تب وہاں موجود تھے تو وہ بتاتے ہیں مجھے کہ آج وفا جیتی ہے. آج وفا کو عملی طور پہ دیکھا گیا ہے. آج ایک مرد کی آج خاتون کے ساتھ، یعنی آج وفا جو ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب پانی آنا شروع ہوا تھا تو اگر وہ مرد چاہتے تو وہ باہر نکل سکتے تھے، اگر وہ کوشش کرتے باہر نکلنے کی تو وہ آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں اپنی خواتین کو، اپنے بیٹوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تو وہ وہاں کھڑے رہے. ایک تو یہ، اور دوسرا آج جو ماں ہے، آج ممتا جو ہے وہ جیت گئی ہے، آج والدین کی محبت جیت گئی ہے. سو یہ صورتحال تھی آج سوات کی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ معطل کر دیا گیا ہے اے سی کو، ڈی سی کو، ریسکیو 1112 کے آفیسر کو. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معطل کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کل کو پھر ڈیوٹی پہ آ جائیں گے. آپ ان پہ قتل کا مقدمہ درج کریں. یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے، ان پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. سوال ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر سوئے تھے؟ آپ سرکار سے تنہا لیتے ہیں، آپ کیوں نہ ان لوگوں کو بچا سکے؟ آپ نے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اور جو ہیلی کاپٹرز ہیں، جو طیارے ہیں، جو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پی ایس ایل میں، میں دیکھا تھا کہ پی ایس ایل میں وہ گاز کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر چلا جاتا ہے، لیکن یہاں انسانیت کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں ہے. سو آج کا لمحہ بہت دکھی لمحہ تھا. آج دل افسردہ ہے، آج دل پریشان ہے یقیناً، کیونکہ آج انسانیت کا قتل ہوا ہے. آج 13 لوگ، آج ایک ہی فیملی کے 14 لوگ پانی میں بہہ گئے. وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، کوئی مدد کو نہ پہنچا، انتظامیہ نہ پہنچی. یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، یقین کریں کہ اگر یہی واقعہ پنجاب میں ہوتا تو سارے ٹارگٹ کرتے مریم نواز کو، پنجاب حکومت کو. آج یہاں واقعہ ہوا ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے، ان سے سوال کیا جائے. یہ معطل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہیں ڈسمس فرام دا سروس اور انہیں قانون کے ٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دی جائے. سو اس کے علاوہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو تمام تر چیزوں کے حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا. اور کل دوبارہ جائیں گے دریا پہ اور وہاں جا کے آپ کو تمام چیزیں دکھائیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.